ایک دور دراز کی سلطنت لیوپوش میں جو گھنے باغات اور بلند پہاڑوں سے گھیری ہوئی تھی، شہزادی دل بہار رہتی تھی۔ وہ اپنی بے مثال خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ دل بہار کے لمبے ریشمی بال تھے جو اس کی کمر پر آبشار کی طرح بہتے تھے۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنیوں میں چمکتے اور وہ انہیں آزادانہ ہوا میں لہرانے پر فخر کرتی۔ دل بہار کو دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت تھی، ایک اس کے قیمتی خوشبوؤں کے مجمع سے اور دوسری اس کے دل کا شاہی باغ سے۔ باغ ایک جادوئی جگہ تھی جو رنگ برنگی پھولوں سے سجی ہوئی تھی، جیسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے لیے ہی کھلے ہوں۔ یہ اس کا پناہ گاہ تھا جہاں کی ہوا گلاب یا چنبیلی کی خوشبوؤں سے مہکتی رہتی تھی۔ باغ کے درمیان ایک قدیم درخت تھا جس کی شاخوں سے ریشمی رسیوں سے بندھا ایک لکڑی کا جھولا لٹک رہا تھا۔ وہاں یہ شامیں گزارتی اور شام کی نرم روشنی میں اس کے سنہری بال چمکتے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ واقعی آزاد محسوس کرتی تھی۔ گل بہار کے والدین شاہ شامیر اور ملکہ یاسمین دیندار مسلمان تھے اور اکثر اسے حجاب کے ذریعے اپنی ماڈسٹی برقرار رکھنے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت یاد دلاتے تھے۔ خاص طور پر مغرب کے وقت حجاب پہننے کی تاکید کرتے۔ میری پیاری شہزادی، مغرب کا وقت ہوا ہے، غیر محری مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے ان مخلوقات سے محفوظ رکھو۔ ایک شام جب مغرب کا وقت ہوا اور جب مغرب کی اذان فضا میں گونج رہی تھی، گل بہار نے اپنی ماں کی منتوں کو نظر انداز کیا اور محل کے باغ کی طرف چل دی۔ وہ اپنے جھولے پر بیٹھ کر چاندنی کے نیچے جھولا جھولنے لگی۔ باغ میں ہر طرف ایک جادوئی سا منظر تھا، لیکن اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور جھولے کی حرکت رک گئی۔ ہر طرف ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ پھر سامنے سے ایک بلند قد والا جن آیا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور اس کی موجودگی سانس روک دینے والی تھی، اور گل بہار خوف سے جم گئی۔ جن نے ایک گرجدار آواز میں کہا، تم نے اپنے خالق کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، تم نے مقدس وقت کی توہین کی ہے، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ جن نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے گل بہار کو لعنت دی، جس سے اس کے لمبے خوبصورت بال جھڑنے لگے۔ اس کی توانائی ختم ہو گئی اور اس کی جلد مرجھا گئی۔ جن غائب ہو گیا اور گل بہار کمزور سی کانپتی ہوئی اکیلی باغ میں رہ گئی۔ جب گل بہار محل واپس پہنچی تو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی حالت بدل چکی تھی، وہ کمزور اور نحیف، اس کی خوبصورتی مات پڑ گئی تھی، اس کا دل ندامت سے بھر گیا تھا۔ سلطنت کے تمام حکیم اور طبیب بلائے گئے، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک رات جب گل بہار اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس نے اپنے والدین کو اس کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنی نافرمانیوں پر پشیمان ہوئی۔ اگلی صبح ملکہ یاسمین قرآن پاک لے کر اس کے پاس آئی اور نرمی سے کہا، میری بیٹی، سچی شفا صرف اللہ کے کلام میں آتی ہے، اس سے معافی اور رہنمائی مانگو، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ گل بہار کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوئی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ پھر اس نے قرآن مجید کھولا اور جس آیت کو پڑھا وہ اس پر مبہوت ہو گئی۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک رات جب گل بہار آیت الکرسی پڑھ کر سو رہی تھی، اس نے خواب میں ایک روشنی سے بھرا باغ دیکھا اور ایک بزرگ شخص جو نور سے روشن تھا اس کے قریب آیا اور کہا، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، لیکن لعنت کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنے باغ کو غریبوں کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ گل بہار نے یہ خواب اپنے والدین کو سنایا اور انہوں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے باغ کو مسافروں اور محتاجوں کے لیے کھول دیا اور یہ جگہ ایک پناہ گاہ بن گئی۔ ایک شام جب گل بہار باغ میں دعا کر رہی تھی، اس نے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ وہی جن تھا، لیکن اب اس کی شکل بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری عاجزی اور عبادت نے تمہاری روح کو پاک کر دیا، لعنت ختم ہو چکی ہے۔ گل بہار کی صحت واپس آ گئی، اس کے بال دوبارہ بڑھنے لگے
اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، لیکن اب وہ انہیں اپنے حجاب کے نیچے چھپاتی تھی۔ اس دن کے بعد گل بہار نیکی اور حکمت کی علامت بن گئی، اور اس نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد اور قرآن کی تعلیمات پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ اس کی نسل در نسل کہانی سنائی گئی تاکہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے اور توبہ کی طاقت کو یاد رکھا جائے۔ جب بھی مغرب کی اذان گونجتی، گل بہار کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا، کیونکہ اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔